تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھلا پہنچی تم کو کوئی مصیبت، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی، کہا تم نے کیوں کر ہے یہ، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو پہنچا تم کو جس دن ملی تھی دو جماعتیں بس اذن سے اللہ کے، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، مطلب جو لوگ واپس لوٹ گئے جنگ احد سے، اور کہا گیا ان کو آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا مدافعت کرو، مدافعت مطلب ایٹ لیسٹ پروٹیکٹ کرو مسلمز کو۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے جنگ کرنا، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ جو نہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے۔ تو وہ لوگ جو منافق تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہار جائے جنگ احد، تو جو مسلمان تھے وہ منافق کو بولے کہ ایٹ لیسٹ پارٹیسپیٹ کرو جنگ احد میں، ایٹ لیسٹ کم اینڈ شو دا نمبرز، یا جو بیٹل فیلڈ کے ایٹ لیسٹ اسٹے، مطلب جو جنگ کے جو میدان تھا وہاں پہ پیچھے کھڑے رہو، بٹ وہ لوگ ایگری نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا واسطے اپنے بھائیوں کے اور وہ خود بیٹھ گئے اور وہ خود اطاعت کرتے ہماری، نہ وہ مارے جاتے، کہہ دیجئے پس ہٹا لو سے اپنے نفسوں موت کو اگر ہو تم سچے، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ برزخ کی زندگی میں اپنے رب کے پاس زندہ ہے، خوش ہے ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوش خبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں وہ ملے ان کو ان کے پیچھے سے کہ نہیں وہ کہ نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث مسند احمد میں شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہمیں مسلمان بھائی جو ہمارے بعد دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہماری حالت اور ہماری زندگی بارے میں انفارم کرے تاکہ وہ جنگ یا جہاد سے اعراض نہ کرے۔ تو اسی پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی 180، یہ بتا رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے وہ کتنے مزے میں ہیں۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں نعمت پر سے اللہ کی طرف اور فضل پر، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا یا قبول کیا یا جواب دیا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اس کے بعد جو پہنچا ان کو زخم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقویٰ کیا، اجر ہے بہت بڑا۔ جو پیپل جو ریڈی ہو گئے تھے جنگ احد کے بعد اور ایک جنگ کرنے کے لیے جو تیار ہو گئے ان کے بارے میں یہاں پہ،
وہ لوگ کہاں ان کو لوگوں نے بے شک لوگ تحقیق جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو ان سے جو بڑھا دیا ان کو ایمان میں، اور کہا انہوں نے کافی ہے ہم کو اللہ، اور کتنا اچھا کارساز ہے۔ پس وہ پلٹ آئے ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے اور فضل کے، نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے، اور انہوں نے پیروی کی رضامندی کی اللہ کی، اور اللہ فضل والا ہے بڑا۔ بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں واسطے ان کے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کی جو ہو تم اوپر جس کو، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ تاکہ آگاہ کرے تم کو اوپر غیب کی، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقویٰ کرو گے تو تمہارے لیے ہے اجر بہت بڑا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتہ نہیں تھا جنگ احد میں کون لوگ منافق تھے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور جو ہے بی بی عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فیکٹ ہے نہیں پتہ تھا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہوں ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، عنقریب وہ توق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھتا ہو اور مالدار ہونے کی امید رکھتا ہو اور محتاجی کا ڈر رکھتا ہو، لیکن اتنی دیر نہ لگائے کہ حلق میں جو ہے دم آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ فلاں کا ہی ہو چکا ہے۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، جو اللہ نے کیا سن لی، جو یہود کہتے تھے کہ بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وہ قتل کرنا ان کا نبیوں کو نہ حق ہم کہیں گے چکو عذاب جلنے کا، یہ باوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں بہت ظلم کرنے والا بندوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ نہ ہم ایمان لائے کسی رسول کے لیے یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا جائے اس کو آگ، کہہ دیجئے تحقیق آئے ہمارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے ساتھ روشن دلائل کے اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے، تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب پہلے نبیوں کے ٹائم پہ جب قربانی کیسے ایکسیپٹ ہوتی تھی، کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ قربانی ایکسیپٹ ہوئی، تو ایک آگ کا بگولا آتا تھا جو آسمان سے اور اس کو کھا جاتا تھا، تو اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ قربانی ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ پھر اگر انہوں نے جھٹلایا تجھ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، وہ لائے روشن دلائل اور صحیفے اور کتاب روشن، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو
اور بے شک تم پورے کر کے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ تو جو کوئی ہٹا دیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں سے، اپنے نفسوں میں سے، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے قبل، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، تکلیف بہت سی۔ اور اگر تم صبر کرو، تم تقوی کرو تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو پیچھے۔ کیا چھپاؤ گے؟ مطلب تورات اور انجیل اپنے پیٹھوں کے، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو قیمت کے لیے تھوڑی، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ نہ تم خیال کرو ان لوگوں کا جو خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس کے جو وہ لائے اور محبت رکھتے ہیں، اور وہ تعریف کیے جائے ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے کیا، تو نہ تم خیال کرو ان کو کامیاب ہونا عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اور اختلاف رات کا اور دن کا البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، اور غور و فکر کرتے ہیں پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا یہ باطل، پاک ہے تو، بس بچا ہم کو عذاب سے آگ کے۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو داخل کرے گا آگ میں تو تحقیق تو نے رسوا کر دیا اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، تو ایمان لائے ہم۔ اے ہمارے رب، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائی، اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تم نے ہم سے اوپر تیرے رسولوں کی بخشش کا جو وعدہ ہے وہ، اور نہ تو رسوا کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو نہیں تو خلاف کرے گا وعدے کو۔ تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، بے شک میں زیادہ کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے خواہ کوئی مرد میں سے ہو یا کوئی عورت میں سے، بعض تم میں سے بعض سے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے سے گھروں میں سے، اور وہ ستائے گئے میری راہ میں، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے برائیاں ان کی، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، بدلہ ہے سے اللہ کے پاس سے، اور اللہ اس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہوں نے جنگ کی اللہ کے راستے میں، تو ان کے لیے تو جنت ہے۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں یا شہروں میں، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہے بہتی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو کچھ پاس ہے اللہ کے اچھا ہے نیکو کاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں بیچتے آیت کو اللہ کی تھوڑے پیسوں کے واسطے،
یہی لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ جاننے والا ہے حساب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو اور تیاری رکھو، مطلب کنٹینیوس نیکیاں کرو اور تقوی کرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ہمیں ہمیشہ یہاں پہ یہ ہے کہ آلویز بی ریڈی فار ڈیفینس آف مسلمس، اگر جنگ کہیں سے ہو تو ڈیفینس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ 3 لوگ کے لیے دگنا اجر ہے، ایک وہ جو ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہو اور اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، ادب سکھائے، پھر اس سے نکاح کر لے۔ دوسرا یہود یا عیسائی جو اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں پر ان پر بھی ایمان لائے۔ اور تیسرا یہ ایسا غلام جو اللہ کا اور آقا دونوں کا حق ادا کرے۔ اب یہاں سے سورۃ النساء شروع ہوگی جو کہ مدنی صورت ہے، اور نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اے لوگوں تقوی کرو اپنے رب کا، وہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، ایک جان مطلب آدم علیہ السلام سے جو ابو البشر ہے، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا جو کہ حضرت حوا ہے، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بہت سے اور عورتیں، اور ڈرو اللہ سے وہ ذات تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ساتھ اس کے، اور رشتہ داروں کے بارے میں یہاں پہ مطلب اس کا مطلب صلہ رحمی کرو، بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ اور دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو پاک سے، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال طرف اپنے مالوں کے، بے شک وہ ہیں گناہ بہت بڑا، مطلب اپنا مال اور یتیم کا مال نہیں کرو۔ اور اگر تم ڈرو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کر لو تمہارے لیے جو پسند آئے، اور تم میں سے 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تم ڈرو کہ نہ تم عدل کرو گے تو ایک ہی سے، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ قریب تر ہے کہ نہ تم ایک طرف جھک جاؤ۔ اور 2 عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، پھر اگر خوشی سے دے تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے خود تو کھاؤ اس کو خوش مزہ خوشگوار بن کر۔ اور نہ تم 2 بیوقوفوں کو اپنے مال وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اور رزق دو ان کو اس میں، اور پہناؤ ان کو، اور کہو ان کو بات بھلی۔ اور آزمائش کرتے ہو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے نکاح کی عمر کو، مطلب وہ لوگ پیوبرٹی جب لوگ پہنچ گئے، پھر اگر پس تم ان میں سے بھلائی تو دے دو ان کو ان کے مال، اور نہ تم کھاؤ ان کو اسراف کے ساتھ اور جلدی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی ہو امیر پس چاہیے کہ وہ پرہیزگی سے کام لے، اور جو کوئی ہو محتاج تو چاہیے کہ کھائے بھلے طریقوں سے۔ پھر جب دے دو تم ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے ہمیں کم نہیں کھا سکتے، اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں ان کا مال انہیں دے دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ میں ہی کھا جائے۔ مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین، اور رشتہ دار اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار اس میں سے جو قلیل ہو اس میں سے یا زیادہ ہو، ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ تو یہاں پہ اب وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ تو وراثت میں حصہ جو ہے 3 لوگوں کا ہوتا ہے، ایک تو وارث ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتے ہیں، اور ایک غلام ہوتا ہے۔ وارث مطلب قریبی رشتہ دار، پھر بیوی، اگر لیکن ہسبینڈ اور وائف ایک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غلام اور مالک کا۔ اور آدمی کا 2 حصے ہوں گے اور عورت کا 1 حصہ ہوگا۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت خبردار اور یتیم اور محتاج، تو رزق دو ان کو اس میں سے، کہو ان کو بات بھلی۔ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائے اپنے پیچھے سے اولاد کمزور، وہ ڈرتے ان پر
بس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور چاہیے کہ کہے بات درست۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم کے ساتھ، بے شک وہ کھاتے ہیں میں اپنے پیٹوں میں آگ، اور وہ ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو یہاں پہ کہا جا کہ یتیموں کا مال ناحق اگر ہم کھائیں گے تو وہ اٹس لائک ہم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے مانند حصہ ہے 2 لڑکیوں کے، پھر اگر وہ عورتیں 2 سے اوپر یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ہے 2/3 جو اس نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک لڑکی تو اس کے لیے آدھا، اور واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ دیٹ از 1/6 اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ اگر ہے اس کے لیے اولاد، پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد اور وارث ہوئے اس کے والدین، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر وہ واسطے اس کے بہن بھائی تو اس کی ماں کے لیے ہے چھٹا حصہ۔ بعد اس کے وصیت پوری کرنے کے اس کی وصیت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد تمہارے آبا اور اجداد اور تمہارے بیٹے نہیں، تم جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفس کے لحاظ سے، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا حکمت والا۔ اب یہاں پہ وراثت کی تقسیم جب ہوگی اس سے پہلے جو ہے کفن اور دفن جو ہے مرنے والے کے مال سے ہوگا۔ یہ بہتر ہے، کفن اور دفن کا انتظام مرنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اسراف نہیں کرنا اس میں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی قرض ہے تو پہلے وہ دینا چاہیے، اور اس نے اگر بیوی کا مہر نہ دیا ہو تو وہ دینا چاہیے۔ اور 4 والا یہ کہ خلا لینے والی بیوی اگر مر جائے تو ہسبینڈ کو مال جو ادا کرنا ہے وہ دیا جائے گا۔ اور 5 والا ہوگا امانت یا پھر منت یا نظر کچھ اگر کر رکھا تب پھر اس کے لیے دیا جائے گا۔ پھر بلڈ منی، اس کے بعد اگر فدیہ دینا ہے تو وہ دیا جائے گا اس کے وراثت میں سے۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، پھر اگر ہے ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے وصیت کے بعد۔ اور عورتیں وصیت کر جائیں جس کی یا قرض، اور ان عورتوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا تم نے، اگر نہیں ہے تمہارے لیے اولاد، پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے ہے 8واں حصہ دیٹ مینس 1/8 اس میں سے جو چھوڑا تم نے وصیت کے بعد۔ تم وصیت کر جاؤ جس کی ادائیگی قرض کے بعد، اور اگر ہو کوئی شخص جس کی میراث کی جاتی ہے کلالہ، یا کوئی عورت اور اس کے لیے ایک بھائی ہو یا ایک بہن، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ سب ہو زیادہ اس سے تو وہ شریک ہے میں 1/3 وصیت کے بعد۔ وصیت کی جائے اس کی یا ادائیگی کے بعد، نہ نقصان دینے والا وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدود ہے اللہ کے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور یہی کامیابی ہے بڑی۔ اب یہاں پہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ اگر وراثت کوئی مر جائے آدمی تو اس کی تقسیم کیسی ہوگی۔ 1/6 اس کے فادر کو جائیں گی، 1/6 اس کے مدر کو جائیں گی، اور 1/8 اس کے بیوی کو جائیں گی، اور ریمیننگ جو رہیں گا اس کے 2 پارٹس اگر بیٹا ہے تو اس کو، اور 1 پارٹ اگر بیٹی ہے اس کو۔ اور اگر جو ہے باپ زندہ ہے اور بیٹے بھی زندہ ہے دین وہ آدمی کے بھائیوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسرے کیس میں یہ ہے کہ اگر بیوی مر جائے تو 1/4 جو ہے آدمی کے ملے گا اگر اس کو بچے ہیں، اور اگر ہسبینڈ مر جائے تو 1/8 اس کی بیوی کو ملے گا یا بیویوں کو اگر بچے ہیں، اور 1/4 بیوی کو ملے گا اگر بچے نہیں ہیں تو۔
اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو توڑ دے گا اس کے حدود کو، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اور وہ عورتیں جو آئے بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، پس تم گواہ بنا لو ان پر تم میں سے 4 مرد، اوکے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دے تو روک لو ان کو اپنے گھروں میں یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یا بنا لے اللہ کوئی راستہ ان کے لیے۔ تو یہاں پہ عورتوں کے بارے میں جو زنا کرتے ہیں وہ ہے، تو ان کو جو ہے 4 آدمیوں کی گواہی چاہیے جو مسلمان ہوں، آدمی ہوں، عقل والے ہوں اور آزاد ہوں، اور گواہ اس طرح کی انہوں نے جو بے حیائی کا کام کیا انہوں نے ایکچولی اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ فلاں نے زنا کیا ہے اور وہ پروف لانے سے ناکامیاب ہو گئے تو ان کے لیے جو ہے 80 کوڑے ہوں گے۔ اور وہ 2 جو آئے اس کو تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور دونوں اصلاح کر لے تو اعراض کرو ان دونوں سے، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت کے ساتھ، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے، تو یہی لوگ مہربان ہوگا اللہ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا رحیم حکمت والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ہوموسیکسولیٹی میں جو ہے اگر مبتلا ہو گئے تو اگر وہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، وہ کہتے ہیں بے شک میں نے توبہ کی، اور نہ اب وہ لوگ مر جاتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ، مطلب جو ہے عورتوں کو جو وراثت میں جو حصہ نہیں دیتے عورتوں کی زبردستی، اور نہ تم روک لو ان کو تاکہ تم لے جاؤ 7 باز جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ آئے بے حیائی کو کھلی، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلی طریقے کی۔ پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو اور کر دے اللہ اس میں بھلائی بہت سی۔ اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا بیوی کو جگہ بیوی کے، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، تو نہ تم لو ان میں سے کچھ بھی، کیا تم اس کو لوگے الزام لگا کر اور گناہ کے ساتھ کھلے، اور اسی طرح تم لوگے اس کو حالانکہ تحقیق پہنچ چکا تم میں سے بعض طرف بعض کے، اور وہ لے چکے تم میں سے عہد پختہ۔ اور نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، مطلب اپنے جو ہے باوا کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنے دادا اور نانا کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے عورتوں میں سے، مگر تحقیق جو گزر چکا بے شک وہ ہے بے حیائی کا کام اور دشمنی کا سبب اور بہت برا ہے راستہ۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہارے مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہارے خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہنوں کی، اور مائیں تمہاری جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، مطلب دودھ پلایا تم کو مطلب جو بچہ ہے اس کو جو ہے پیٹ بھر کے دودھ پلانا ہے، جو کہ بلو 2 سال کا ہے، اور اس کی شرط یہ کہ وہ میکسیمم 5 ٹائمز دودھ پیا ہو۔ اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری بیویوں میں سے وہ جو دخول کیا تم نے ساتھ ان کے، پھر اگر نہیں تم کر چکے دخول ان پر تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کے وہ جو تمہارے پشت سے ہے، اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان دونوں بہنوں کے
مطلب دو بہنوں کے ساتھ نکاح سیم ٹائم پر نہیں کر سکتے، آلسو خالہ بھانجی سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور پھوپھی بھتیجے سے بھی ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، مگر تحقیق جو گزر چکا بے شک اللہ ہے غفور الرحیم۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نکاح نہیں کر سکتے بیویوں سے، آلسو جو ہے بیویوں کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور جو اسٹیپ مدر ہے یا اسٹیپ نانی ہے یا اسٹیپ دادی ہے تو ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ واقعین دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا